بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض احمد صاحب ڈیرہ بگٹی سے پوچھتے ہیں، ڈیرہ بگٹی، تیسرے یا 40ویں دن خصوصی ایصال ثواب کا حکم۔ ہمارے علاقے میں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے 3 دن یا 40 دن بعد خیرات کی جاتی ہے، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ جناب یہ 3 دن یا 40 دن کے بعد دنوں کی تعیین کے ساتھ یہ کام کرنا یہ بدعت عمل ہے، اس سے رکنا فرض ہے، اس سے میت کو ثواب نہیں پہنچے گا۔ بلکہ میت کو اگر پتہ ہو نا میرے مرنے کے بعد میرے جو رشتہ دار ہیں وہ بدعت کریں گے تو میت پر واجب ہے کہ وہ وصیت کرے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ باقی خیرات کرنی چاہیے میت کے لیے، تو اس کے لیے تیسرے دن یا 40 دن کی کوئی قید نہیں ہے، جب چاہے جو چاہے جتنی چاہے کر سکتا ہے، لیکن اپنے پیسوں سے، ایسا نہ ہو کہ وراثت کے پیسوں سے کرنا شروع کر دیں، تو جتنی چاہے جب چاہے جس طرح سے چاہیں کر سکتے ہیں۔ 3 دن اور 40 دن متعین کر کے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی اوپر بیٹھا ہوا ہو تو نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی اوپر کسی کرسی یا پیڈ پر بیٹھا ہو تو کیا ہم نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، یہ عمل بے ادبی نہیں کہلاتا، عرف میں جائز ہے اور ضرورت بھی ہے۔ اب یہ تو نہیں نا کہ ایک آدمی قرآن نیچے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو سارے اس کی وجہ سے نیچے آ جائیں، تو بعض دفعہ ضرورت کی وجہ سے بھی احکام میں گنجائش ہوتی ہے، تو اس لیے کوئی پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ 786 کا اصل مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ 786 کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے یا یہ لوگ ایسے ہی بولتے ہیں؟ دیکھیں ایک عادات کی بھی ایک زبان ہے، تو اس زبان میں 786 کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی بنتا ہے۔ تو پہلے یہ عادات کی جو زبان تھی اس کا بڑا رواج تھا، تو اس لیے ان شارٹ لوگ 786 لکھ دیا کرتے تھے۔ اب وہ عادات کی زبان ہی ختم ہو گئی ہے، اب لوگ اس کا مطلب ہی نہیں سمجھتے، تو اس لیے یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھنے کا ایک طریقہ، لیکن یہ طریقہ ہے خلاف سنت، اس لیے کہ یہ جو دعائیں ہیں نا یہ عربی رسم الخط میں لکھی جائیں گی، ان کو کسی اور رسم الخط میں لکھنا یہ خلاف سنت ہے۔ جیسے بسم اللہ رومن میں لکھ دینا BISMILLAH تو لکھا تو جائے گا، لیکن یہ طریقہ خلاف سنت ہے، اس لیے کہ جو عربی رسم الخط میں جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں منقول ہیں وہ عربی رسم الخط ہی میں ہیں، تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی نے لکھنا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھے، وہ عربی میں جیسے لکھتے ہیں، 786 نہ لکھے، خلاف سنت ہوگا۔ اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم 786 اس لیے لکھتے ہیں کہ بسم اللہ اگر لکھیں گے کہیں کاغذ گر جائے گا، اس کی بے ادبی ہوگی، تو عربی رسم الخط میں لکھیں گے تو 786 لکھ لیتے ہیں ہم، تو یہ بات بھی، یہ دلیل بھی غلط ہے۔ ایک بات تو یہ کہ جب 786 بسم اللہ ہی ہے علم اعداد میں تو وہ بھی تو پھر بے ادبی ہی ہوگی نا اس کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو خطوط لکھے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، حالانکہ وہاں ڈر تھا کہ غیر مسلم اس کی بے ادبی کریں، تو اس بے ادبی کے خوف سے آیتیں لکھنا یا بسم اللہ لکھنا ہی ختم کر دینا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس کاغذ پہ بسم اللہ لکھی ہو آپ حتی الامکان اس کا ادب کریں، اس خوف سے اللہ کا نام لکھنا ہی ختم کر دینا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ایسے فرض نماز کے بعد سنت نہ پڑھیں تو کیا حکم ہے؟ کیا فرض نماز کے بعد سنت نہ پڑھنا گناہ ہے؟ وجاہت صاحب کراچی سے۔ جو سنتیں مؤکدہ ہیں نا، جیسے فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے کی 4 اور ظہر کے بعد کی 2، مغرب کے بعد کی 2، عشاء کے بعد کی 2، یہ سنتیں نہ پڑھنا، اسی طرح جمعہ سے پہلے کی 4 اور جمعہ کے بعد کی بھی 4، تو یہ شخص قابل ملامت ہے، اس کے بارے میں گناہ کا خطرہ ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پابندی سے پڑھی اور فجر کی تو بہت ہی زیادہ تاکید ہے، تو اس لیے ان سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو قابل ملامت عمل وہی ہوتا ہے جس میں جو برا عمل کہلاتا ہے، تو ایسے گناہ تو نہیں ہے کہ کوئی جیسے فرض چھوڑنے کا گناہ ملتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ عام نوافل کی طرح کوئی چھوڑ دے تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، تو حرج ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی یہ فرائض پڑھے ہیں تو ان کے ساتھ یہ 2 رکعتیں ایڈ کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو جن کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں کبھی کبھار چھوٹ جائے، کبھی بہت تھکاوٹ ہو یا سفر میں ہو آپ اور ٹریولنگ کر رہے ہوں تو اس دوران اگر کبھی چھوٹ جائے تو گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فجر کی پھر بھی کوشش کریں کہ کسی صورت میں نہ چھوڑیں۔ لڑکیوں کا گجرے پہننے کا حکم، کیا لڑکیاں اپنے ہاتھوں میں گجرے پہن سکتی ہیں؟ لیکن زینت کا تعلق ہے تو عورت کے لیے زینت جائز ہے تو وہ پہن سکتی ہے، البتہ غیر مردوں کے سامنے، نامحرم مردوں کے سامنے زینت کا اظہار یہ لڑکی کے لیے کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، چاہے گجرے کا ہو یا چوڑیاں ہو یا کوئی بھی ہو۔ یہ عجیب سا سوال پوچھا ہے جناب ارشاد بنگش پشاور سے، کمال ہے بھائی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلی شادی صبح میں اور دوسری شادی شام میں کر سکتے ہیں، ہم دوسری شادی پہلی شادی کے کتنی دیر بعد کر سکتے ہیں؟ اگر میں صبح کو پہلی شادی کر لوں اور شام کو دوسری کر لوں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ نیز کیا میں دونوں شادیاں ایک ساتھ کر سکتا ہوں؟ ارشاد بنگش صاحب اگر آپ کو رشتہ مل جائے تو آپ 4 شادیاں ایک ساتھ کریں، یہ 2 کا تکلف آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ چاروں ایک ساتھ کریں اور مجھے بتائیں جب آپ کو 4 رشتے اکٹھے مل جائیں میں پشاور آؤں گا اپنے خرچے پہ انشاءاللہ، اور آپ کا نکاح میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔
تو بلکہ دو بھی آپ ایک ساتھ کر رہے ہو نا تو مجھے بلا لیں, میں آ جاؤں گا اور میں آپ کے اکٹھے دونوں کے نکاح کرا دوں گا, لیکن دونوں کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ ایک اگر یعنی خدا نخواستہ پیٹنے کی کوشش کرے دوسری بچائے, یا استغفر اللہ. مطلب یہ ہے کہ دونوں شادیاں آپ کی ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں, یعنی نکاح ہو جائے گا. باقی ہو سکتی ہیں تو نہیں ہو سکتی تو ٹرائی کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا نا. تو ایسے بھی نکاح جائز ہے کہ دو آپ کی بیگمات ہوں, ان کے والدین آ جائیں اجازت لے کے, اور قاضی صاحب یوں نکاح پڑھائیں, میں نے ان فلانی بنت فلاں کا اور فلانی بنت فلاں کا بترتیب اتنے اتنے مہر میں آپ سے نکاح کیا. جیسے ہی آپ بولے ایک دفعہ قبول ہے بولیں گے تو دونوں سے آپ کا نکاح ہو جائے گا. کیسا زبردست نکاح ہوگا, سبحان اللہ. اس کے بعد پھر آپ کنفیوز ہوں گے پہلے جائیں کہاں. ادھر گئے تو وہ بولے گی بھائی وہ ادھر کیوں جا رہے ہو, آج اس طرف گئے تو وہ بولے گی کہ ادھر کیوں جا رہے ہو. تو اس کا پہلے سے آپ نے حل نکال کے رکھنا ہے, اور ایک اچھا سا ہیلمٹ تیار کر کے رکھنا ہے اپنے لیے. اچھا بھائی, بہرحال جائز ہے, جو آپ کا اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ جائز ہے. اچھا, یہ تھوڑا سا حیا کے خلاف مسئلہ پوچھا ہے شاہد سومرو نے لڑکانہ سے. میں سوال اسکپ کر رہا ہوں, بس جواب دے دیتا ہوں کہ دیکھیں جو بال ہیں نا زیر ناف وہ بھی, اور جو دوسری قضاء حاجت کی جگہ پہ بال ہوتے ہیں وہ بھی کاٹنے چاہیے, وہ زیر ناف بالوں میں وہ بھی شامل ہیں. اچھا بھائی, سوال پوچھا ہے سود کے پیسوں سے غریب کا علاج کرانا. کیا سود کے پیسے کسی بیمار کو دے سکتے ہیں جس کے پاس علاج کے پیسے نہ ہوں؟ دیکھیے, سود کے پیسے صدقہ کرنا واجب ہے بغیر ثواب کی نیت سے. تو کسی بیمار کو بھی دیے جا سکتے ہیں, لیکن اس میں آپ نے ثواب کی نیت نہیں کرنی, جان چھڑانے کی نیت کرنی ہے. گندگی سے جان چھڑائی جاتی ہے نا, جیسے حرام ایک گندی چیز ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کے گھر میں کوئی جانور مر جائے تو آپ اس کو کچرے پہ جا کے جان چھڑانے کے لیے پھینک دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک حرام مال ہے, ناپاک ہے. اب شریعت نے اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کہا ہے کہ کچرے پہ پھینکنے کے بجائے کسی غریب کی مدد کر دو, کسی خیر کے کام میں ڈال دو. تو مردار کو تو کچرے پہ پھینکا جائے گا, اور جو حرام مال ہے وہ کچرے پہ نہیں پھینکا جائے گا, بلکہ شریعت کہتی ہے کہ اس میں ثواب کی نیت نہ کرو, صدقے کی نیت نہ کرو, کیونکہ اللہ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا. تو صدقہ میں نے اس کو مجازن کہا ہے, تو اللہ حرام مال سے نہیں قبول کرتا صدقہ خیرات, حلال سے قبول کرتا ہے. تو آپ جان چھڑانے کے لیے کسی غریب کو دے دیں, وہ بیماری کے علاج کے لیے بھی دیے جا سکتے ہیں. موٹیویشن کے لیے میوزک سننے کا حکم. بعض دفعہ ایسی موسیقی ہوتی ہے جس سے جہاد کا جذبہ بڑھتا ہے یا اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے, کیا ایسا میوزک سننا جائز ہے؟ دیکھیں, میوزک سننا تو جائز نہیں ہے, البتہ میدان جنگ میں جب مجاہدین لڑ رہے ہوں تو وہاں پہ ان میں جوش دلانے کے لیے دف بجانا یا اس طرح کا کوئی جو موٹیویشن ملے ان کو, ایسا وہاں پر اس کی گنجائش ہے. لیکن ویسے ہی گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ میوزک سن رہے ہیں, اس سے تو آپ غلط چیز کے عادی ہو جائیں گے اور دوسرے میوزک کی طرف بھی پھر جانا شروع کر دیں گے. کرسچن جیسا نام تبدیل کرنا کیا ضروری ہے؟ میری بیوی مسلمان ہے لیکن اس کا نام کرسچن کی طرح کا ہے, ایوانکا. کیا اس نام کو تبدیل کرنا لازم ہے؟ دیکھیں, اگر ایسا نام ہے جو واقعی صرف کرسچن ہی کا ہوتا ہے, جیسے مائیکل ہے اور جیکسن ہے, تو ایسے نام رکھنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے, جس سے یہ لوگ سمجھیں کہ پتہ نہیں یہ عیسائی ہے, کرسچن ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے منع کیا, من تشبہ بقوم فہو منہم. تو نام تو ہر قوم کا شعار ہوتے ہیں, تو پہلا انٹروڈکشن تو نام سے ہی ہوتا ہے. تو اس لیے ایسا نام, اب مجھے نہیں پتا یہ عیسائیوں کا نام ہی ہوتا ہے یا کامن نام ہے, یہ اس کا مجھے نہیں پتا, لیکن آپ کو چاہیے کہ اگر لوگوں میں کنفیوژن ہو رہی ہے, لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کرسچن ہے, تو اس نام کو پھر چینج کر دیں آپ. یہ کسی نے پھر حیا کے خلاف سوال پوچھا ہے, میرا اس پہ کلپ موجود ہے, وہ سن لیں آپ, تو میں اس کا دوبارہ زبان سے تذکرہ نہیں کرتا. ہم بستری کے بعض طریقے ایسے ہیں جو ناجائز ہیں, بعض مکروہ ہیں, تو اس کے بارے میں آپ یوٹیوب پہ, یہ جو آپ نے سوال پوچھا بھائی صاحب نے, تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں, میرے اس بارے میں کلپ موجود ہے, وہاں آپ سن لیں دوبارہ. شادی کے لیے دینداری دیکھیں یا خوبصورتی؟ اگر لڑکی کا خاندان اچھا ہو, پیسے والے بھی ہوں, لڑکی بھی دیندار ہو, پردہ کرنے والی ہو اور حافظہ ہو, مگر خوبصورت نہ ہو, تو کیا اس سے شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں, حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تنکح المرأة لأربع, کسی بھی عورت سے 4 وجوہات سے نکاح ہوتا ہے, لحسنها ولمالها ولنسبها ولدینها, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یا تو اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, بعض دفعہ اس کی دولت دیکھی جاتی ہے, بعض دفعہ اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے, بعض دفعہ اس کا مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ آفیسر گریڈ کی ہے یا کوئی اونچے گریڈ کی ہے. تو آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین, دین والی کو ترجیح دو. ان 4 چیزوں میں سب سے پہلے یہ دیکھو کہ دین ہے یا نہیں ہے. تریبت یداک, آپ نے فرمایا تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں, یعنی یہ جب تاکید کی جاتی ہے نا کسی بات کی, تو یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے دین کو ترجیح دی جائے گی. تو اس لیے خوبصورتی, مالداری, خاندان, ان تمام چیزوں پہ نکاح میں سب سے پہلے ترجیح دی جائے دینداری کو.
ہاں پھر اگر دیندار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے تو نور علی نور، دیندار بھی ہے، خاندانی بھی ہے، مالدار بھی ہے تو نور علی نور. تو لیکن ایک بدصورت عورت ہے دیندار ہے، اور ایک خوبصورت ہے دیندار نہیں ہے، تو وہ بدصورت زیادہ بہتر ہے. اب نوجوانوں میں ایک جوش ہوتا ہے، بس ان کو خوبصورت چاہیے ہوتی ہے، اس وقت دین نہیں دیکھ رہے ہوتے، اس کا پھر وہ بھگتتے ہیں بعد میں جب اولاد ہوتی ہے. کیونکہ آج کل اولادیں جو ہے نا زیادہ تر ماؤں کو فالو کرتی ہیں، تو نہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، نہ وہ نماز کی ہے، نہ وہ پردے کی ہے. پھر آگے بچیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ بھی لبرل بن جاتی ہیں، وہ ادھورے لباس پہن رہی ہوتی ہیں. پھر باپ پریشان ہوتا ہے میری اولاد بن کیا رہی ہے؟ تو بھائی وہی بن رہی ہے جو آپ ان کی تربیت کے لیے جو وہاں لے کر آئے ہیں، تو وہی بن رہی ہے. تو اس لیے دین پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض دفعہ کوئی دیندار ہے لیکن اتنی زیادہ بدصورت ہے کہ اس کی طرف آپ کی طبیعت مائل ہی نہیں ہو رہی ہے، تو یہ بھی پھر بعض دفعہ گھریلو مسائل کا ذریعہ بن جاتی ہے یہ چیز. پھر مرد جو ہے ادھر ادھر توجہ جاتی ہے، بیوی کی طرف توجہ نہیں ہوتی اس کی، وہ حرام کی طرف جانے کا خطرہ ہوتا ہے، محبت نہیں کر پاتا زوجہ سے، کیونکہ یہ چیزیں تو نیچرل ہیں. تو ایسی کوئی زیادہ ہی کوئی بدصورت ہے تو بھائی پھر اس میں پھر تھوڑا انتظار کر لے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ بے دین سے شادی کر لے، بے دین سے تو کسی قیمت پہ نہ کرے، تو انتظار کر لے کہ بھائی تھوڑا سا ڈیلے کر لے نکاح کو، کہ بھئی مجھے کوئی ایسی مل جائے جو دیندار ہو اور خوبصورت نہ بھی ہو تو کم از کم قابل قبول صورت ہو، تو ایسی صورت میں اس کو مؤخر کر دیا جائے. لیکن ہر صورت میں اتنی بات ذہن میں بٹھا لیں کہ دیندار کو ترجیح دینی چاہیے، اور اس زمانے میں تو بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ نے دیندار کو ترجیح نہیں دی نا، اس میں صرف اولاد نہیں بگڑے گی. ایک بڑے مسائل آج کل یہ بھی ہو رہے ہیں کہ ذرا سا آپ کا اس سے اختلاف ہوا، وہ کورٹ سے خلا لے لے گی. دیندار تو سوچے گی نا کہ بھئی شوہر طلاق دے گا تو نکاح ختم ہوگا، ورنہ ختم نہیں ہوتا. لیکن بے دین تھوڑی سوچتی ہے، وہ جائے گی کورٹ سے خلا لے گی اور 18 سال تک بچوں کا خرچہ آپ سے لیتی رہے گی، اور بچوں کو آپ کے خلاف دماغ بناتی رہے گی، اور آپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. تو پھر جب اس کو بتایا جائے گا یہ غیر شرعی ہے اور یوں ہے فلانا ہے، وہ کہہ رہی شریعت کو نہیں مانتے ہیں. تو اس لیے بھائی کوشش کیا کریں دیندار سے کو ترجیح دیں. ولیمہ کی دعوت قبول کرنا کتنا ضروری ہے؟ ولیمے کی دعوت قبول کرنا سنت ہے یا واجب ہے؟ بعض احادیث کے ظاہری الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ولیمہ کی دعوت قبول کرنا واجب ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ولیمے کی دعوت کو ٹھکرایا فقد عصا ابو القاسم، اس نے ابو القاسم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں ولیمے کی طرف بلایا جائے تو اس کی دعوت قبول کیا کرو. تو ان احادیث سے بعض فقہا کا قول یہ ہے کہ یہ واجب ہے، اگر آپ قبول نہیں کرتے گناہ گار ہوں گے. لیکن جمہور کے نزدیک یہ صرف تاکید کے لیے احادیث ہیں، کیونکہ اس سے صرف تاکید پیدا کرنا مقصد ہے، یہ وجوب پر محمول نہیں ہے. تو سنت مؤکدہ یا شدید درجے کی تاکید والی سنت مؤکدہ ہی کہتے ہیں اس کو. تو اگر کوئی آپ کا ریلیٹیو ہے، کوئی آپ کا قریبی ہے، وہ آپ کو ولیمے کی دعوت پہ بلاتا ہے، تو ان احادیث کے ظاہر کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے. اور ظاہر ہے اس سے یہ تو نہیں حدیث سے مراد ہے کہ ساری دنیا میں کوئی بھی آپ کو ولیمے پہ بلا لے، اس سے تو انسان سارے دن پھر ولیموں میں ہی جاتا رہے گا. تو کوئی بھی جب قریبی رشتہ دار ہو ولیمے پہ بلائے تو احادیث کے ظاہر سے بہرحال اس کی تاکید پتہ چلتی ہے کہ جانا چاہیے. اور ان احادیث کا مقصد ہے نکاح کو اپریشیٹ کرنا، کیونکہ ہمارے ہاں شادی جب کوئی شخص کرتا ہے تو تانے زیادہ ملتے ہیں آج کل، اور اس کو اپریشیٹ کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. تو اسلام میں چونکہ نکاح کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول کرنے کا حکم دیا کہ دولہا کو اپریشیٹ کرو کہ تم نے ایسا خاندانی کام کیا ہے کہ اب تم دعوت کرو گے تو ہم ضرور آئیں گے. اور جیسے پہلی شادی پہ ولیمہ ہے، دوسری پہ بھی اسی طرح ولیمہ ہے، تیسری پہ بھی اسی طرح ولیمہ ہے، چوتھی پہ بھی ولیمہ ہے. اور چاروں دعوتوں کا یہی حکم ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے. اور اس سے بھی پتہ چلا کہ دوسری شادی کو بھی شریعت کہتی ہے کہ دولہا نے اگر کی ہے تو ولیمے کی دعوت قبول کر کے اس شادی کو اپریشیٹ کرو، اس کی حوصلہ افزائی کرو، اس کو ملامت نہ کرو کہ ہم تو نہیں آئیں گے، تو نے کام ہی الٹا کیا ہے. تیسری شادی کر رہے ہیں تو بھی اس کی دعوت میں جاؤ، دعوت میں جا کے اس کی حوصلہ افزائی کرو، ماشاءاللہ جی میں اسی وجہ سے آیا ہوں کہ مجھے اچھا لگا کہ آپ نے تیسری کر لی ہے. چوتھی پہ بھی حدیث میں حکم ہے ولیمے کا، کیونکہ مطلق حکم ہے نا. تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ دوسری کر رہا ہے، تیسری کر رہا ہے، تو تیرا اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، تو اور کچھ نہیں کر سکتا. تو لوگ بجائے اس کی دعوت قبول کر کے اس کو اپریشیٹ کرنے کے، پکڑے جانے کے خوف سے خود بھی نہیں جا رہے ہوتے. تو اس لیے یہ حدیثوں میں جو ولیمے کی دعوت قبول کرنے کی تاکید ہے نا، اصل میں یہ نکاح کو معاشرے میں فروغ دینے کی اہمیت بتانا مقصد ہے، تاکہ لوگ نکاح کو اچھا کام سمجھے، برا کام نہ سمجھے. کمیشن کے کام میں صرف نفع ہوتا ہے، نقصان نہیں، تو کیا یہ کام کر سکتے ہیں؟ جس کام میں صرف نفع ہی نفع ہو، نقصان نہ ہو، جیسے کمیشن کا کام کرنا، تو کیا یہ شریعت کے لحاظ سے صحیح ہوگا یا نہیں؟ ابو ذر انڈیا سے. لوگوں کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ جس کام میں نقصان کا خطرہ نہ ہو وہ جائز نہیں ہے. یہ اصول غلط ہے. یہ جو ہے نا شرکت اور مزاربت میں ہے کہ اگر کوئی دو بندے پیسے ملا کے کاروبار کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ دونوں رسک لیں گے، نقصان کا خطرہ دونوں لیں گے. یا مزاربت میں ایک آدمی کا پیسہ ہے، دوسرے کی محنت ہے، تو جس کا پیسہ ہے، انویسٹر ہے، وہ رسک بھی لے گا، نقصان اٹھائے گا، تو پھر وہ جائز ہے.
باقی ہر کام میں ایسا نہیں ہے. آپ نے رینٹ پہ کسی کو کوئی چیز دے دی تو اس میں تو نقصان ہی نہیں, ہو تو ہر مہینے رینٹ دے گا آپ کو. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کمیشن پہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو کمیشن تو ملے گا آپ کو. آپ نے کسی کی کوئی چیز بیچنی ہے اور اس نے کہا جب بیچو گے تو اتنے پیسے میں تمہیں دوں گا, تو وہ تو آپ کے حق ہے, وہ تو آپ کو ملے گا, اس میں نقصان کا خطرہ نہیں. تو اس لیے یہ کام جائز ہے. کیا امام ابو حنیفہ تک رفع الیدین کی حدیث نہیں پہنچی تھی؟ ایک اہل حدیث لڑکے نے مجھے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تک رفع الیدین کی حدیث نہیں پہنچی تھی, اس لیے انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ صہیب صاحب کشمیر سے. بالکل غلط ہے. رفع الیدین کی احادیث اتنی مشہور تھیں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو رفع الیدین کی مشہور حدیث ہے, اس میں تو امام ابو حنیفہ کا امام اوزاعی سے ایک بحث مباحثہ بھی منقول ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ جو امام ابو حنیفہ کا واقعہ ہے اس کی سند نہیں ہے, جس میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے امام اوزاعی سے رفع الیدین کی بحث کی اور امام اوزاعی نے عبداللہ بن عمر کی حدیث پیش کی. تو یہ بات غلط ہے. علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پوری تخریج کی ہے اس سند کی, جس میں امام ابو حنیفہ کا امام اوزاعی سے مکالمہ ہوا ہے, اور وہ اعلاء السنن میں اس کی سند کی تخریج موجود ہے, وہاں دیکھی جا سکتی ہے. ابھی تو میرا بتانے کا مقصد یہ کہ اس میں تو بحث میں امام حنیفہ کے سامنے وہ حدیث پیش کی گئی, تو ایسا نہیں ہے کہ امام حنیفہ تک رفع الیدین کی حدیث نہیں پہنچی تھی. اور بعض دفعہ اگر ایسا ہوا بھی ہوتا نا کہ بالفرض حدیث نہ پہنچی ہوتی تو صاحبین پھر اس مسئلے سے رجوع کر لیتے تھے. بعض فقہ حنفی میں ایسے اقوال ہیں کہ ابو حنیفہ تک حدیث نہیں پہنچی تو صاحبین تک پہنچی, انہوں نے رجوع کا اعلان کیا اس سے, یعنی وہ انہوں نے پھر اس رائے کو تبدیل کیا. تو رفع الیدین کے بارے میں پورے اہل کوفہ وہ ترک رفع الیدین کے قائل تھے. تو آپ کس کس کے بارے میں کہو گے کہ حدیث نہیں پہنچی تھی؟ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے تابعین میں سے ہیں جن کا نام امام بخاری بڑے احترام سے لیتے ہیں, وہ رفع الیدین کے قائل نہیں تھے. سفیان الثوری رحمہ اللہ رفع الیدین کے قائل نہیں تھے, اور بھی بڑے بڑے علقمہ اسود جو عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں وہ رفع الیدین کے قائل نہیں تھے. خود عبداللہ بن مسعود رفع الیدین کے قائل نہیں تھے. تو یہ بعض ہمارے اہل حدیث حضرات رفع الیدین کے مسئلے میں بہت غلو کرتے ہیں. تو امام حنیفہ کا موقف اس بارے میں کمزور نہیں ہے, اور یہ کہنا کہ ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی یہ بھی غلط بات ہے. تو اختلافی مسئلہ ہے, اس کو اختلافی ہی ماننا چاہیے, کسی ایک طرف بھی اس میں غلو کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. باقی میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں کہ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں, نہ کرنے کی کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز کی جاتی ہے نا اس کو بیان کیا جاتا ہے, جو نہیں کی جاتی اس کو بیان نہیں کیا جاتا. تو جب رفع الیدین کیا صحابہ نے بیان کر دیا, جب نہیں کیا تو بیان نہیں کیا. تو اس سے یہ کہنا کہ زیادہ عمل کرنے کا تھا اور نہ کرنے کا عمل کم تھا, یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے. بھائی نہ کرنے کا تھا تو خاموشی سے صحابی نے حدیث بیان کر دی, نہ کرنے کا تذکرہ ہی نہیں کیا. آپ کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے, جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں نا, جو کام نہیں کر رہا ہوتا وہ تھوڑی بتاتے ہیں. تو یہ اہل مدینہ کے عمل سے اور اہل کوفہ کے عمل, یہ دو وہ جگہ ہیں جنہوں نے, اہل مدینہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز دیکھی ہے, اور اہل کوفہ وہ جگہ تھی جہاں عبداللہ بن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کا مسکن تھا. تو پورا اہل کوفہ, کیونکہ علم کا مرکز کوفہ بنا ہے, تو کوفہ میں دو طرح کے لوگ تھے, ایک خوارج لوگ تھے اور ایک اہل بیت سے عقیدت رکھنے والے لوگ تھے جن کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. تو امام حنیفہ کا شمار اہل سنت والجماعت میں ہوتا ہے, کیونکہ کوفہ کا جیسی نام آتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یہ لوگ جو تھے یہ تو حضرت حسین کے خلاف تھے, تو امام ابو حنیفہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے. تو اس لیے کوفہ جو علم کا مرکز تھا, عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے شاگردوں نے اس کو آباد کیا. اور آج بھی بخاری مسلم کی زیادہ تر حدیثیں جن راویوں سے منقول ہیں وہ کوفہ ہی کے ہیں, اور ہم جو جس قرات پہ ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی کوفہ کے قاری ہیں. تو کوفہ علم کا مرکز تھا. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ مختلف شہروں میں علم حدیث کے لیے گئے, تو امام بخاری نے تعداد بتائی. جب کوفہ کا تذکرہ آیا تو فرمایا میں شمار نہیں کر سکتا کتنی دفعہ کوفہ گیا. تو وہ علم کا مرکز تھی وہ جگہ, تو وہ لوگ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی رائے یہی تھی کہ کیونکہ علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے, اور یہ علم دوسرے صحابہ سے ان کا مقام بہت زیادہ ہے. احیاناً کبھی کبھار ٹھیک ہے, لیکن عام معمول ترک رفع الیدین کا تھا. اچھا بھائی, اسٹوڈنٹ 250 کلومیٹر دور رہتا ہو تو قصر کرے گا. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, گھر سے 250 کلومیٹر دور رہتا ہوں, میرا گھر آنا جانا لگا رہتا ہے, کیا مجھ پر قصر کی نماز واجب ہوگی؟ دانش شیخ انڈیا سے. جی ہاں, آپ کے جہاں آپ رہتے ہیں, یعنی پڑھنے کے لیے جہاں آپ نے رہائش اختیار کی ہوئی ہے, تو وہ گھر سے چونکہ 250 کلومیٹر دور ہے, تو وہ تو 77.8 یا تقریباً 78 کلومیٹر دور ہو تو اس سے بھی سفر کی نماز لازم ہو جاتی ہے. تو آپ تو 250 کلومیٹر دور رہتے ہیں, تو اس لیے جب آپ گھر سے نکل کے وہاں جائیں گے عارضی رہائش گاہ پر, تو وہاں آپ قصر والی نماز پڑھیں گے, بشرطے کہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو آپ کی وہاں پر. نماز میں بیوی شوہر کو لقمہ دے سکتی ہے؟ شوہر اور بیوی ایک ساتھ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں اور شوہر سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا بیوی لقمہ دے سکتی ہے؟
ہاں اگر دونوں ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو لقمہ دے سکتی ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ مارے گی، آواز نہیں نکال سکتی وہ نماز میں، تو اس سے شوہر کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کچھ غلط پڑھ رہا ہے۔ ہابی کے لیے کیٹ پالنا، میں نے سنا تھا کہ بلی پالنا سنت ہے، کیا شوق کے لیے بلی پال سکتے ہیں؟ بلی پالنا جائز عمل ہے، کیونکہ پاک جانور ہے، ناپاک نہیں ہے، اس کا تھوک بھی پاک ہے، لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے، یہ ترغیب حلال جانوروں کی ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، خوراک سستی ہو جاتی ہے، مرغیاں پالیں گے، انڈے ملیں گے، حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا مت کہو کیونکہ وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے، تو پھر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، تمام پیغمبروں نے، تو اس لیے حلال جانوروں کے پالنے کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا، حرام جانور بس آپ کا شوق ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی۔ اچھا بھائی، کیا قیامت میں مولویوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا؟ مجھے آپ کے بیانات سن کر عالم بننے کا شوق ہوا، پھر میں نے یہ بات سنی کہ قیامت کے دن جو سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے وہ مولوی ہوں گے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ عبداللہ صاحب ملتان سے۔ غلط سنا ہے آپ نے، کیوں بیچارے مولویوں کو جہنم میں ڈال رہے ہو بھائی؟ ویسے ہی برائیاں سوسائٹی میں اتنی زیادہ پھیل رہی ہیں، تو اس میں وہ مولوی بھی بیچارے جہنم میں چلے گئے تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ تھوڑے سے لوگ ہی رہ جائیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ہمارے ہاں نیگیٹیوٹی بہت ہے، منفی سوچ بہت ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ 2 نمبر مولوی بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ تو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں۔ ڈاکٹروں میں آپ کو 1 نمبر بھی ملیں گے، 2 نمبر بھی ملیں گے، حکیموں میں 2 نمبر بھی ملیں گے، 1 نمبر بھی ملیں گے، تو سائنسدانوں میں بھی ہے کہ 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، سائنٹسٹ 1 نمبر بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح مولویوں میں میجورٹی تو جہاں تک، کیونکہ ہم تو رہے ہیں مولویوں میں، میجورٹی الحمدللہ خیر غالب ہے، اس میں چھوٹی موٹی کوتاہیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں، کوئی پیغمبر جیسا تو نہیں بن جاتا مولوی بن کے۔ تو ہاں کچھ 2 نمبر بھی ہم نے دیکھے ہیں، تو وہ پھر بڑے ہی خطرناک قسم کے 2 نمبر ہوتے ہیں، تو ان کی بدعمالیاں ایسی ہوتی ہیں کہ لگتا ہے کہ شاید اللہ ان کو جہنم میں ہی ڈال دے۔ تو اتنا زیادہ بدگمان ہونا کہ عالم بننا ہی چھوڑ دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے انشاءاللہ اس دور میں جو دین کا علم حاصل کرے گا، اور آپ 1 نمبر بنے نا، آپ 2 نمبر مولوی کیوں بن رہے ہیں؟ آپ 1 نمبر بنے تو انشاءاللہ آپ جہنم میں نہیں جائیں گے، انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے، بلکہ علماء کو تو زیادہ اونچے درجے کی جنت ملے گی۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے۔ ان میں سب سے پہلے اللہ نے پیغمبروں کو ذکر کیا، اس کے بعد صدیقین کو۔ تو راجح قول کے مطابق صدیقین کون ہیں؟ صدیقین کہتے ہیں وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو، تو اس میں تو سب سے پہلے علماء داخل ہیں۔ تو آپ عالم بنیں اور با عمل عالم بنیں، چھوٹی موٹی کوتاہی ہو جائے، کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ جیسے عام لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے تو مولویوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ اب مولوی بیچارے سے کوئی گناہ ہو جائے، لوگ اس کو اتنا بڑا بنا لیتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ وہ فلاں مولوی نے دیکھو یہ غلط کیا اور یہ وہ، اور اب کہہ رہے میں نے توبہ کر لی ہے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں نے کہا بھائی توبہ کا دروازہ قرآن میں اور حدیث میں آتا ہے مسلمان کے لیے کھلا ہوا ہے، تو اس میں کہیں ہے کہ مولوی کے لیے نہیں کھلا ہوا؟ کہہ رہے نہیں۔ تو میں نے کہا جب وہ توبہ کر لی ہے تو چھوڑ دو بیچارے کا پیچھا، جیسے آپ گناہ کرو، آپ کی توبہ اللہ قبول کرے گا، تو مولوی کوئی غلطی کرتا ہے وہ بھی توبہ کرے گا تو اللہ قبول کرے گا۔ تو بہرحال غلطیوں سے پھر بھی علماء کو، مولویوں کو بچنا چاہیے۔ ان کی غلطی بڑی غلطی کہلائے گی اللہ کی نظر میں، چھوٹی غلطی نہیں کیونکہ ان کے پاس علم ہے اور یہ مقتدی ہیں قوم کے۔ تو میرا مقصد یہ نہیں کہ غلط کرنا شروع کر دیں، میرا مقصد یہ کہ اتنا بدگمان ہونا کہ عالم بننا ہی چھوڑ دینا، اس سے تو دین لوگوں کو پھر کون سکھائے گا؟ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء فاذا لم يبق عالم اتخذ الناس جهالا رئیسا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرب قیامت میں ایسا نہیں ہوگا کہ علم کو اٹھا لے، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے۔ پھر ایک ایک کر کے علماء دنیا سے ختم ہوں گے، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے دین میں، پھر ان جاہلوں سے لوگ مسئلے پوچھیں گے، وہ جاہل غلط جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اس لیے اس زمانے میں تو عالم بننے کی ضرورت اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ جہالت پھیل رہی ہے، علماء کی جگہ نام نہاد اسکالرز نے لے لی ہے، اور وہ کوئی نیا فتویٰ کل وہاں سے کچھ اور پھینک رہا ہے، وہ وہاں سے کوئی قرآن و سنت کے نام پہ لوگوں کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی وہاں سے کھڑا ہو کر کچھ لوگوں کو الو بنا رہا ہے۔ تو اس کا حل تو علماء ہی کے پاس ہوگا جنہوں نے پراپر وے میں باقاعدہ علم حاصل کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات تو درست ہے کہ اگر کوئی مولوی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا تو اس کو یقیناً زیادہ عذاب ہوگا، لیکن آپ عالم بنیں، آپ احتیاط کریں، آپ نہ گمراہ ہوں نہ لوگوں کو گمراہ کریں، تو انشاءاللہ آپ دوسروں سے بھی اونچی جنت میں اللہ آپ کو لے کے جائے گا۔ کیا پان کھانا پسندیدہ عمل ہے؟ علماء پان کیوں کھاتے ہیں؟ بعض علماء پان کھانے کی ترغیب دیتے ہیں اور بعض بڑے علماء جیسے شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بھی پان کھاتے ہیں، تو کیا ہمیں پان کھانا چاہیے اور کیا پان کھانا سنت ہے؟ کامران شیخ انڈیا سے۔ نہیں بھائی، پان کھانا کہاں سے سنت ہو گیا؟
تمباکو صحت کے لیے نقصان دہ چیز ہے، کتھا چونا یہ نقصان دہ چیز ہے، بعض دفعہ گلے کا کینسر ہو جاتا ہے. باقی بعض بڑے علماء پان کھاتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں، ترغیب نہیں دیتے، بلکہ وہ کوشش بھی کرتے ہیں چھوڑنے کی. اب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو پان کھاتے ہیں تو وہ ہمیں انہی کے شاگردوں نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ مطالعہ کیا کرتے تھے تو نیند آتی تھی، تو اس سے بچنے کے لیے پھر پان کی عادت پڑ گئی. لیکن حضرت ہی کا سنا ہے کہ کئی دفعہ حضرت نے چھوڑنے کی کوشش کی، پھر دوبارہ عادت پڑ گئی. تو چونکہ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، تو اس لیے کھاتے ہیں، لیکن یہ کہ ترغیب نہیں دیتے وہ. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بڑوں کو فالو کرنا چاہیے، لیکن اچھے کاموں میں. جن کاموں میں بڑا خود نہیں چاہتا کہ لوگ ہمیں فالو کریں تو ان میں بڑے کو کیوں فالو کریں گے. تو اگر آپ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے پوچھیں گے کہ حضرت آپ پان کھاتے ہیں تو کیا میں بھی کھا لوں، تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو منع کریں گے، کہ وہ کہیں گے بھائی میں تو عادتاً کھاتا ہوں، لیکن یہ کوئی سنت یا ثواب نہیں ہے. فلموں کے ریویوز دے کے کمائی کا حکم. میں یوٹیوب پر فلموں کے ریویوز دیتا ہوں جس سے وہ فلمیں پروموٹ ہوتی ہیں، کیا شریعت کے اعتبار سے یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ وجاہت صاحب سندھ سے. کہاں سے جائز ہو گیا وجاہت صاحب؟ فلمیں بھی اگر پروموٹ کرنا جائز عمل ہے تو پھر ناجائز کیا ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب کریں. وعد کے تلفظ میں پاکستان اور دوسرے ملکوں میں اختلاف. یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں تو اکثر مسجدوں میں امام ولضالین کو دال کی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، جبکہ ہم پاکستان میں ایسا نہیں پڑھتے. کس طرح سے پڑھنا ثابت ہے؟ عبد الرحمان صاحب یو کے سے. جو بالکل دال پڑھتے ہیں نا ولضالین، یہ تو بالکل غلط ہے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اصل فتاوی پہ اس پر پورا رسالہ لکھا، اور بڑا مدلل رسالہ ہے. بڑے بڑے قاریوں سے میں نے اس کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا بہت، کیونکہ قاری ہی اس فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں نا. تو واد جو ہے نا، واد یہ وا کے مشابہ ہے، تو کے بعد جو وا آتا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ دال کی طرح پڑھیں ولضالین یا ولضالین، ایسا بھی نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ولضالین پڑھے. تو یہ جو زبان ہے اس کا یہ والا کنارہ دانتوں کے اوپر داڑھ کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، اور جیسے وا ہے نا، وا اس طرح کی آواز آتی ہے واد. تو دال نہ پڑھا جائے، اس کو نہ وا پڑھا جائے. یہ تو مسئلے کی بات تھی، لیکن اس پہ پھڈا نہ کریں اللہ کا واسطہ. اب امام اگر دوالین پڑھ رہا ہے تو محبت سے امام کو سمجھا دیں. دلیل دینی ہو تو اصل فتاوی کا حوالہ دے دیں، بہت بہترین رسالہ حضرت نے اس میں مدلل لکھا ہے. مان جائے ٹھیک ہے، نہیں مانے تو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. اس میں میرا خیال ہے دونوں طرف غلو ہوتا ہے. بعض لوگ بالکل دوالین پڑھتے ہیں اور بعض بالکل زوالین پڑھتے ہیں، زوالین. تو یہ بھی غلط ہے زوالین پڑھنا. کسی اچھے قاری سے مشق کر لینی چاہیے اس کی. رکوع سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھانا. یہاں بعض لوگ رکوع سے پہلے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر رکوع میں جاتے ہیں، کیا یہ کہیں سے ثابت ہے یا نہیں؟ عبد الرحمان صاحب یو کے سے. اختلافی مسئلہ ہے رفع الیدین کا. حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہوئے آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھایا، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی اٹھایا. لیکن صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ دو سردوں کے درمیان بھی اٹھایا. امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ یہ جو رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے نبی نے کانوں سے ہاتھ اٹھایا، یہ پہلا عمل تھا. آخر وقت میں آپ نے اس کو ترک کر دیا تھا، کیونکہ دو سردوں کے درمیان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن نسائی کی صحیح حدیث میں رفع الیدین ثابت ہے. اور ترک کی دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس میں ترمذی میں ہے اور صحیح حدیث ہے. اس کو ہمارے بعض غیر مقلد اہل حدیث حضرات بلا وجہ ہٹ دھرمی اور ضد میں اس کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور عبداللہ بن مبارک کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. حالانکہ امام ترمذی کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو حالانکہ امام ترمذی نے عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے جو قول نقل کیا نا ضعیف ہے، تو اس حدیث کو نہیں کہا. وہ عبداللہ بن مسعود کے جو اپنا قول ہے جس میں وہ نبی کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں نبی ایسے نماز پڑھتے تھے، اس کو ضعیف کہا ہے. باقی عبداللہ بن مسعود کی جو دوسری حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے بتاؤں جیسے نبی پڑھتے تھے، تو اس میں عبداللہ بن مسعود نے رفع الیدین نہیں کیا، وہ حدیث ضعیف نہیں ہے. تو ہمارے اہل حدیث حضرات کو خلط ہو جاتا ہے، وہ وہاں کا قول اٹھا کے وہاں ڈال دیتے ہیں. تو باقی بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اور عبداللہ بن مسعود کے سارے شاگرد اسی طرح ترک رفع الیدین کے ساتھ ہی نماز پڑھتے تھے. تو یہ قرائن ہے اس طور پر، واضح قرینہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دو سردوں کے درمیان رفع الیدین کیا پھر ترک کیا، تو بعد والا بھی. اور بخاری میں اس طرح کی حدیثیں بھی ہیں جس میں رکوع میں جانے کا تذکرہ تو ہے، رکوع سے اٹھنے کا نہیں ہے. تو ایک ہی رفع الیدین کے بارے میں نبی کا ایک ہی عمل نہیں رہا ہے، تو اس میں تبدیلی ہوئی ہے. تو اب وہ تبدیلی یا تو قلت سے کثرت کی طرف ہوئی ہے، پہلے کم تھا پھر زیادہ ہوا ہے، تو اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. تو یہ بات پھر متعین ہو جاتی ہے کہ پہلے زیادہ تھا پھر آہستہ آہستہ کم ہوا اور صرف تکبیر تحریمہ میں رہ گیا. تو یہ قول ہے. باقی یہ مسئلہ اختلافی ہے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ کسی ایک طرف بھی اس مسئلے میں شدت جائز نہیں ہے. اہل حدیث حضرات اس مسئلے میں بہت زیادہ شدت کرتے ہیں. تو اس میں اہل حدیث حضرات بہت غلو کرتے ہیں رفع الیدین کے مسئلے میں. اس بارے میں احناف کے دلائل کمزور نہیں ہے. آدھی سے زیادہ امت ترک رفع الیدین کی قائل رہی ہے. اور امام ترمذی نے جہاں رفع الیدین کا مسئلہ ذکر کیا نا، تو اس میں امام ترمذی نے بتایا کہ وہ بھی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی، کہ یہی بات صحابہ کا قول ہے.
لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کا ذکر کیا ہے تو فرمایا وَبِي يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سارے اصحاب نبی کا، اہل علم میں سے اصحاب نبی کا قول ہے. اچھا بھائی، سر پر بال نہ ہوں تو امیر ہوگا، ایسی چیزیں ماننا کیسا ہے؟ آج کل لوگ یہ چیز مانتے ہیں کہ جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے اس کے پاس زیادہ پیسہ آئے گا، وہ زیادہ امیر بنے گا، یا جس کے پیر کے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی لمبی ہوتی ہے وہ نیک انسان ہوگا، یا جس کے سینے پر بال ہوں وہ زیادہ محبت کرنے والا ہوگا. اس طرح کی چیزوں کو ماننا کیسا ہے؟ کیا یہ شرک کے زمرے میں آئے گا؟ نہیں جی، یہ شرک کے زمرے میں تو نہیں آتا، لیکن اس طرح کی چیزوں کو ماننا بھی ناجائز ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب پیسہ زیادہ، جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے اس کے بعد پیسہ زیادہ آئے گا، تو پیسوں کا بالوں سے کیا تعلق ہے بھائی؟ شاید لوگوں نے یہ اس لیے نکالا ہو کہ جب پیسہ آئے گا تو وہ سر پہ بال لگوا لے گا پیسوں کے ذریعے. تو خیر اس کوئی حقیقت نہیں ہے سینے پہ بال ہونے سے بندہ محبت والا ہوتا ہے یا انگلیاں لمبی ہونے سے کوئی نیک ہوتا ہے. یہ سب فضول باتیں ہیں. ایسی چیزوں پہ یقین کرنا یا غالب گمان کرنا بھی حرام اور ناجائز ہے، گناہ ملتا ہے انسان کو. قرآن مجید کی خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ کیا قرآن مجید کو پرنٹ کر کے بیچا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ محمد فیض لکھنؤ سے. کیوں بھائی، اب تک کیا قرآن مجید جو فروخت ہو رہے ہیں وہ ناجائز عمل ہو رہا ہے؟ تو ظاہر ہے پرنٹ کر کے فروخت ہی ہوتا ہے تو جائز عمل ہے، اس میں کون سی ناجائز والی بات ہے؟ محمد فیض صاحب. امام کا نماز میں اے سی چلانے کا اشارہ کرنا، کہ امام نماز پڑھاتے ہوئے اے سی چلانے کا اشارہ دے سکتا ہے یا اپنی ہاتھ کی گھڑی میں ٹائم دیکھ سکتا ہے؟ یہاں میں نے اکثر ایسا دیکھا ہے سعودی عرب میں. عبداللہ صاحب سعودی عرب سے. اگر نماز میں خلل واقع ہو رہا ہے اے سی نہ چلنے کی وجہ سے تو اس نیت سے امام اے سی کا اشارہ کر سکتا ہے کہ تاکہ نماز ٹھیک ہو جائے. بعض وقت گرمی ہے، پسینہ ہے، پریشانی ہے، تو پھر ایسا نماز میں اشارہ کرنا جائز ہے کیونکہ یہ نماز ہی کی اصلاح کے لیے ہے تاکہ نماز صحیح طرح سے ہو جائے. اسی طرح ٹائم دیکھنا، بعض دفعہ ٹائم دیکھنا اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ جیسے فجر میں کہ بھئی سورج نہ نکل جائے کہیں، تو انسان ٹائم دیکھ لیتا ہے کہ میں نماز کو میں نے مزید لمبا کرنا ہے یا مختصر کرنا ہے. یا آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں، اب فرض نماز کا ٹائم ہونے والا ہے تو آپ گھڑی دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی میں کتنی لمبی پڑھوں سنتیں، ایسا نہ ہو میری سنتوں کے درمیان جماعت کھڑی ہو جائے. تو ایسی ضرورت کے وقت ٹائم دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور نماز سے باہر کی اگر ضرورت کی وجہ سے آپ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر یہ کراہت سے خالی نہیں ہے کیونکہ نماز میں عبادت کے لیے ٹائم دیکھنے کے لیے نہیں ہے. بیٹے ساری کمائی والدہ کو دے دیتے ہوں تو زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ ہم 3 بھائی کماتے ہیں اور سارے پیسے اپنی امی کے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں تو کیا ہم لوگوں پر زکوٰۃ ہوگی یا امی پر ہوگی؟ سلمان صاحب انڈیا سے. دیکھیے اگر آپ والدہ کو گفٹ کر دیتے ہیں تو پھر امی پر زکوٰۃ ہوگی، گفٹ نہیں کرتے استعمال کے لیے دیتے ہیں تو پھر آپ پر زکوٰۃ ہوگی. تو اب یہ آپ ہی کو پتا ہوگا کہ آپ سچی مچی کا پکا دے دیتے ہیں کہ جو چاہیں کریں وہ، اور ان کو مالک بنا دیا آپ نے، یا ویسے ہی آپ پکڑا رہے ہیں کہ بھی ہیں تو ہمارے لیکن آپ خرچ کریں. تو یہ آپ اپنی نیت خود دیکھیں کیا ہے. تو اگر ابھی تک کوئی نیت نہیں تھی تو اب سے نیت کر لیں. اور عرف میں عام طور پر ہماری رائے تو یہی ہے کہ جب کوئی اپنی والدہ کو اس طرح کے پیسے دیتا ہے تو انہی کو مالک بنا دیتا ہے، تو ایسی صورت میں والدہ ہی پر زکوٰۃ لازم ہوگی. لیکن بہرحال آپ کی نیت کا اس میں اعتبار ہوگا. اب تک کوئی نیت نہیں تھی تو آئندہ سے نیت کر لیں.